بهم الاسباب صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیدار ہو جائیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سب کے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ساری زندگی کفر کیا، بتوں کی پوجا کی، اور قیامت والے دن جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ اس منظر کشی کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب مشرکین اپنے پیشوا کہتے ہیں کہ جو گائیڈ کرتا ہے، کہ آؤ اپنا رہنما جس کو بولتے ہیں، جو ترکیب دلاتا ہے کفر کی طرف کہ آؤ جناب یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر آتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیشوا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیشوا بولتے ہیں۔ تو یہ اس دن سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دن جگہ کے اوپر جمع ہوں گے، تو جب جمع ہوں گے تو اللہ کے عذاب کو جب یہ سارے دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیداری کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ تو پیروکار جن کی وہ اتباع کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی، ہم نے ان کو مانا ہے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہیں تو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا اپنے جو وہ پیشوا ہوں گے وہ اپنے ماننے والوں سے نفرت کریں گے، لیکن اس دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، ان سب کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک، یہ جو موضوع ہے نا، یہ قرآن مجید فرقان حکیم کی متعدد صورتوں کے اندر، آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 31 اور 33 کے درمیان جو آیت، اس کے اندر اسی موضوع کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اس دن جب یہ عذاب دیکھیں گے اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس دن ان کے جو رشتے ناتے ہیں سارے ٹوٹ جائیں گے، ان کے جو رشتے ناتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کو جب عذاب دیا جائے گا اور ان کے جو رشتے دار ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رشتے دار، یاری دوستی ساری ٹوٹ جائے گی، وہ بھی کوئی بھی جو ہے وہ ان کا مددگار ہے، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سورہ احزاب پڑھیں، آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 یاد رکھیے گا، آیت نمبر 60 سورہ احزاب جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے اور نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کی جو رشتے ناتی دوستی ہے وہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گی، قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
سورہ الزخرف کے اندر ہے، سورہ الزخرف کے اندر ہے، سورہ احزاب میں سورہ الزخرف ہے، آیت نمبر 67۔ تو یہ ان لوگوں ایمان والوں کی شان ہے کہ جو اہل ایمان مسلمان جن کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں نا قیامت والے دن ان کا رشتہ قائم رہے گا، قیامت والے دن ان کا رشتہ قائم رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، صوفیاء کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، تو بڑی جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ محبتیں، یہ رشتے قیامت والے دن بھی جو ہے وہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے بخشش اس کی ہونی ہے جس پر میرے رب کا فضل ہوگا، بخشش کس کی ہونی ہے؟ جس کے اوپر میرے رب کا فضل ہوگا، اہل ایمان میں سے۔ جو اہل ایمان نہیں ہے ان کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر اگر کوئی غیر مسلم اچھا کام کرتا ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ مل جائے گا، صلہ مل جائے گا۔ قیامت والے دن انہیں کوئی پروٹوکول، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ قیامت والے دن صلہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اہل ایمان ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ آئے، انہوں نے نیا نیا اسلام کو قبول فرمایا، تو اس وقت حالات بڑے مشکل تھے، تو وہ گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیگر جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندے نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دینے کی کوئی جوئی کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہے نا ایمان، وہ اسے عطا فرما دی۔ ایمان حضور نے فرمایا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو ہم نے تو وہ تکلیفیں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے تو وہ پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ مولا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی اور قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ یا الہی ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو اسلام کے اوپر قائم و دائم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا الہی جو تیرے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہی ان لوگوں کو نور کا ایمان عطا فرما، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول، مولا ان کو اسلام کی طرف لے کر ہدایت عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، مولا اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول